روزی کا نمازوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ایک ہے ظاہری اسباب، ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندی، ہماری سوچ، ہمارے تعلقات، ہمارا اثر و رسوخ و سب اپنی جگہ۔ یہ معنوی اسباب رزق کے سلسلے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ روزی کا، رزق کا نمازوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہوں، میں سرپرست ہوں، میں نمازی ہوں، میری بیوی بے نمازی ہے، میرے بچے بے نمازی ہیں، مجھے ان کی فکر نہیں، میں مجرم ہوں اللہ کے پاس۔ جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہوں، اللہ نے اس فیملی کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ سارے فیملی ممبرز نمازی ہونے چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے پیغمبر، اپنے سارے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی نماز کی عبادت پہ جم جائیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے، نماز کی تعلیم کے بعد نحن نرزقک اللہ جو فرما رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا روزی سے گہرا رشتہ ہے۔ جس فیملی کے سارے ممبرز نماز کے پابند ہو، وہ نماز ان کی روزی کو آسان سے آسان تر کرتی ہے۔ خصوصاً یاد رہے نماز فجر، نماز فجر سے جن کے دن کا آغاز ہوتا ہے، روزی ان کے لیے آسان ہوتی ہے، اور جن کی نماز فجر فوت ہوتی ہے، روزی کے دروازے ان لوگوں پہ بند ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ جب سنت کا یہ مقام ہے تو فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو جس کی جستجو، جس کی محنت، جس کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور فجر کی 2 رکعت سے جس کی صبح شروع ہوتی ہے، اس کا دن بابرکت ہوتا ہے، اس کی روزی بابرکت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی صبح کا جو وقت ہے بڑا بابرکت وقت ہے۔ پیارے نبی کی دعا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، پیارے نبی نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ اس وقت محنت شروع کرتے ہیں ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ان کی ہر جستجو میں برکت ہوتی ہے، ان کی ہر محنت میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ برکت کے اس وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں، بستروں پہ گزارتے ہیں، ان کی زندگی بے برکت، ان کی جستجو بے برکت، ان کا رزق بے برکت اور ان کی روزی بے برکت ہوتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نمازوں کی پابندی، نماز تو اصل ہماری ڈیوٹی ہے، مقصد وجود ہے، مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نماز میں اخروی فائدوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے لیے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں۔